السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ تیسرا پارہ سورہ البقرہ کی آیات نمبر 281 اور 282 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تدل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة خادرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم ایک مقررہ مدت تک کسی دین کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس بات پر حق آتا ہے وہ لکھاتا جائے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ رکھ نہ چھوڑے۔ پھر جس پر حق آتا ہے اگر بے عقل یا ناتواں ہو یا لکھا نہ سکے تو اس کا ولی انصاف سے لکھائے، اور دو گواہ کر لو اپنے مردوں میں سے، پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ایسے گواہ جن کو پسند کرو، کہ کہیں ان میں ایک عورت بھولے تو اس ایک کو دوسری یاد دلا دے۔
اور گواہ جب بلائے جائیں تو آنے سے انکار نہ کریں، اور اسے بھاری نہ جانو کہ دین چھوٹا ہو یا چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی میعاد تک لکھت کر لو۔ یہ اللہ کے نزدیک انصاف کی بات ہے، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تمہیں شبہ نہ پڑے، مگر یہ کہ کوئی سر دست کا سودا دست بدست ہو تو اس کے نہ لکھنے کا تم پر گناہ نہیں، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لو، اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرر دیا جائے نہ گواہ کو، یعنی کہ یا نہ لکھنے والا ضرر دے نہ گواہ، اور جو تم ایسا کرو تو یہ تمہارا فسق ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو گرو یعنی کہ رہن ہو قبضہ میں دیا ہو، اور اگر تم میں ایک کو دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ جسے اس امین سمجھا تھا اپنی امانت ادا کر دے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گناہگار ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ یہاں اس کا ترجمہ تمام ہوتا ہے، اب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ اگر مدیون، مجنون و ناقص العقل، یا بچہ یا شیخ فانی ہو، یا گنگا ہونے یا زبان نہ جاننے کی وجہ سے اپنے مدعا کا بیان نہ کر سکتا ہو، گواہ کے لیے حریت و بلوغ ما اسلام شرط ہے۔ کفار کی گواہی صرف کفار پر مقبول ہے، مسئلہ تنہا عورتوں کی شہادت جائز نہیں، خواہ وہ چار کیوں نہ ہوں، مگر جن امور پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے، جیسے کہ بچہ جننا، باکرا ہونا، اور نسائی ایوب، اس میں ایک عورت کی شہادت بھی مقبول ہے، مسئلہ حدود و قصاص میں عورتوں کی شہادت بالکل معتبر نہیں، صرف مردوں کی شہادت ضروری ہے۔ اس کے سوا اور معاملات میں ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت بھی مقبول ہے، جن کا عادل ہونا تمہیں معلوم ہو اور جن کے صالح ہونے پر تم اعتقاد رکھتے ہو۔ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ادائے شہادت فرض ہے، جب مدعی گواہوں کو طلب کرے تو انہیں گواہی کو چھپانا جائز نہیں۔ یہ حکم حدود کے سوا اور امور میں ہے، لیکن حدود میں گواہی کو اظہار و اخفاء کا اختیار ہے، بلکہ اخفاء افضل ہے۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی ستاری کرے گا، لیکن چوری میں مال لینے کی شہادت دینا واجب ہے، تاکہ جس کا مال چوری گیا ہے اس کا حق تلف نہ ہو۔ گواہی اتنی احتیاط گواہ اتنی احتیاط کر سکتا ہے کہ چوری کا لفظ نہ کہے، گواہی میں یہ کہنے پر اکتفا کرے کہ یہ مال فلاں شخص نے لے لیا۔ دینے میں تعامل نہ کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث مروی ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور جھوٹی گواہی دینا اور گواہی کو چھپانا ہے۔ چونکہ اس صورت میں لین دین ہو کر معاملہ ختم ہو گیا اور کوئی اندیشہ باقی نہ رہا، نیز ایسی تجارت اور خرید و فروخت بکثرت جاری رہتی ہے، اس میں کتابت و اشہاد کی پابندی شاک و گراں ہوگی۔ یہ مستحب ہے کیونکہ اس میں احتیاط ہے۔ یدارو میں دو احتمال ہیں، مجہول و معروف ہونے کے، قرات ابن عباس رضی اللہ عنہما اول کی اور قرات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثانی کی موید ہے۔ پہلی تقدیر پر معنی یہ ہے کہ اہل معاملہ کاتبوں اور گواہوں کو ضرر نہ پہنچائیں، اس طرح کہ وہ اگر اپنی ضرورتوں میں مشغول ہوں تو انہیں مجبور کریں اور ان کے کام چھڑائیں، یا حق کی کتابت نہ دیں، یا گواہ کو سفر خرچ نہ دیں اگر وہ دوسرے شہر سے آیا ہو۔ دوسری تقدیر پر معنی یہ ہے کہ کاتب و شاہد اہل معاملہ کو ضرر نہ پہنچائیں، اس طرح کے باوجود فرصت و فراغت کے نہ آئیں یا کتابت میں تعریف و تبدیل، زیادتی و کمی کریں، اور قرض کی ضرورت پیش آئے اور وثیقہ و دستاویز کی تحریر کا موقع نہ ملے تو اطمینان کے لیے، یعنی کوئی چیز
दाइन के कब्ज़ा में गिरवी के तौर पर दे दो। मसला ये मुस्तहब है और हालत सफ़र में रैन आयत से साबित हुआ। और गैर सफ़र की हालत में हदीस से साबित है, चुनांचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा में अपनी ज़रा मुबारक यहूदी के पास गिरवी रखकर 20 सा जौ लिए। मसला इस आयत से रहन का जवाज़ और कब्ज़े का शर्त होना साबित होता है। यानी मदयून जिसको दाइन ने अमीन समझा था, इस अमानत से दैन मुराद है, क्योंकि इसमें साहिब हक के हक का बातिल साहिब हक के हक का इब्ताल है। ये खिताब गवाहों को है कि वो जब शहादत की इकामत व अदा के लिए तलब किए जाएँ, तो हक को ना छुपाएँ। और एक कौल ये है कि ये खिताब मदीनों को है कि वो अपने नफ्स पर शहादत देने में तामुल ना करें। प्यारे दोस्तों, यहाँ इसकी तफ़सीर भी मुकम्मल होती है। अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर उस पर अमल करने के मुताबिक हमें अल्लाह ताला तौफ़ीक अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला के दरबार के अंदर कुरान पाक के सदक़े, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के सदक़े, अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात व बरक़ात के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक के अहकामात के मुताबिक, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और असहाबे किराम के नक्श कदम के ऊपर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हम दुआ करते हैं कुरान पाक के सदक़े, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात के सदक़े कि अल्लाह ताला तमाम परेशानियों की परेशानियाँ दूर फ़रमाए, तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला इलाज अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला व बाला मुक़ाम अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों को ख़ुसूसी तौर पर उनकी ग़ैब के ख़ज़ानों से मदद फ़रमाए। और आप दोस्तों ये इस्तदा है कि अल्लाह ताला आपको ये चैनल देखने की और इस पर इसको ज़्यादा प्रमोट करने की अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक दे। आपको अपना अपने फ़ज़ल करम के अल्लाह ताला मैं दुआ करता हूँ कि ख़ुसूसी तौर पर आपको अल्लाह ताला इस चैनल की कामयाबी के लिए अपना वसीला बनाए। तो आप तो ये सदा रहती है कि इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों का हामी नासिर। आमीन सुम्मा आमीन।